الحمد لله الذي أرضع الأفلاك والأرضين من كان نبيا وآدم بين الماء والطين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان آمنت بالله صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، دوستوں، ہم عمر ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ہم اور آپ کر سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار انیس بے کساں چار ساز درد مندہ سیاح مکاں جناب احمد مجتبیٰ و محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بلند آواز سے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. حضرات گرامی، قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا ہم نے شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان کی فضیلت کے حوالے سے ارشاد فرما رہا ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا وہ مہینہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا. نزول قرآن کی بنیاد پر اللہ تعالی نے اس ماہ مبارکہ کو عظمت و فضیلت سے نوازا، اور آج کی جو شب ہے اللہ کا بے پناہ احسان اور اس کا کرم ہے کہ اس خالق کائنات نے ہم کو آپ کو ایک اور شب قدر نصیب فرمائی. کئی وہ حضرات جو گزشتہ سال ہمارے ساتھ اسی محفل میں رہے ہوں گے، لیکن آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے. اللہ تعالی نے انہیں اپنے جوار رحمت میں بلا لیا. موجودہ محفل میں ہم میں آپ میں جتنے لوگ موجود ہیں، کیا پتہ ہم میں سے کس کو آنے والے سال شب قدر نصیب ہوتی ہے، یا کون اس سے پہلے ہی رخصت ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ماہ رمضان میں نازل فرمایا، لیکن پورے مہینے میں اس کا نزول نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان میں مخصوص فرما کر بیان فرمایا
انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ شب قدر میں یہ قرآن نازل ہوا، جو جمہور علماء کے نزدیک اور جمہور قول کے مطابق وہ شب قدر 27ویں ماہ رمضان ہے۔ قرآن پاک میں کسی چیز کا ایک مرتبہ بھی اگر خیر کے ساتھ ہلکا سا تذکرہ بھی آ جائے تو یقیناً وہ شے بڑی عظیم مانی جائے گی، کیونکہ قرآن نے اگر اشارے کنایے میں بھی اس کا تذکرہ کر دیا ہو خیر کے ساتھ تو یہ اس چیز کے بلند و بالا ہونے کے لیے کافی ہے۔ لیکن شب قدر وہ رات ہے کہ اللہ تعالی نے اشارے کنایے یا مختصر انداز میں یا ایک آیت کے ذریعے نہیں بلکہ اس رات کی فضیلت میں اللہ نے پوری صورت اتار دی ہے۔ اس رات کی عظمت و فضیلت کا اس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جس کی عظمت و فضیلت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مکمل سورہ مبارکہ کو نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لوگو تم نے کیا جانا کہ کیا ہے لیلۃ القدر؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر اور شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی ایک بندہ اگر 1000 مہینے تسلسل کے ساتھ عبادت کرے، ریاضت کرے، ذکر و اذکار کرے، اس کے 1000 مہینے ایک طرف، اور کوئی بندہ لیلۃ القدر میں اگر عبادت و ریاضت کر لیتا ہے تو اللہ تعالی اس 1000 مہینے عبادت کرنے والوں کو جو اجر عطا فرمائے گا اس سے زیادہ شب قدر میں عبادت کرنے والوں کو ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ بڑی عظمت والی رات ہے۔ یہ رات، اس کا نام ہی اللہ نے قرآن میں بار 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 تذکرہ فرمایا۔ یہ ایک سورہ مبارکہ میں لیلۃ القدر کا ذکر اللہ نے 3 مرتبہ فرمایا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر نام لے کر 3 مرتبہ ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ علماء فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں، اسے شب قدر کیوں کہا جاتا ہے؟ اللہ نے یہ نام اسے کیوں عطا فرمایا؟ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ قدر سے مراد اگر تقدیر ہو، کیونکہ قدر کا ایک معنی تقدیر بھی ہے، ہم ایمان مفصل و ایمان مجمل میں پڑھتے ہیں والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، تو وہاں لفظ قدر بیان ہوا تو اس سے مراد تقدیر بھی ہو سکتی ہے۔ فرمایا اگر قدر کا معنی تقدیر لیا جائے تو اللہ تعالی آنے والے سال میں جو خاص امور ہیں ہماری تقدیر کے، وہ امور اللہ فرشتوں کے حوالے فرما دیتا ہے۔ اس لیے اس رات کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ ایک معنی اس کا قدر کا معنی عزت بھی ہے۔ فرمایا اگر اس کا معنی عزت لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا لیلۃ القدر یعنی عزت والی رات۔ کیوں کہ عزت والا قرآن اس میں نازل ہوا، تو جو عزت والا کلام نازل ہوا رات میں، اللہ نے اس رات کو بھی عزت والی بنا دیا، قدر والی بنا دیا۔ اس کا ایک معنی یہ بیان کیا گیا کہ لیلۃ القدر میں جو بھی عبادت کی جائے،
جو ذکر کیا جائے، جو دعا مانگی جائے، اللہ کی بارگاہ میں اس دعا کو، اس ذکر کو، اس عبادت کو، اس قیام کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ قدر والی عبادت کہلائے گی، وہ دعا قدر والی کہلائے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقام ہوتا ہے اور عزت کی نگاہ سے اسے دیکھا جاتا ہے۔ قدر کا ایک معنی تنگی بھی آتا ہے، تو کہا اگر اس کا معنی تنگی مراد لیا جائے تو فرمایا آج کی شب اللہ تعالیٰ کے فرشتے زمین پر اس کثرت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین چھوٹی پڑ جاتی ہے، اتنے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور اس کا تذکرہ قرآن پاک میں اللہ نے اسی سورہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکہ، اللہ کے فرشتے اس رات میں نازل ہوتے ہیں، اللہ کے فرشتے اترتے ہیں، اور والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، ان فرشتوں کے سردار بن کر ایک فوج اترتی ہے روئے زمین پر، اور ان کی سرداری حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں۔ ان کی سرداری میں وہ فرشتوں کی بڑی جماعت اس روئے زمین پر نازل ہوتی ہے، اور وہ اللہ کے حکم سے اترتے ہیں ہر کام کے لیے، غروب آفتاب سے لے کر فرمایا صبح صادق چمکنے تک اس میں سلامتی ہی سلامتی ہے، ہر لمحہ سلامتی، ہر گھڑی سلامتی، ہر سیکنڈ سلامتی، گویا سلامتی کے ساتھ یہ فرشتے روئے زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ اسے تو حدیث پاک میں آیا کہ روزانہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، جو صبح آتے ہیں وہ شام کو چلے جاتے ہیں، جو شام کو آتے ہیں وہ صبح کو چلے جاتے ہیں۔ روزانہ فرشتوں کا آنا جانا تو لگا ہوا ہے، پھر الگ سے شب قدر میں فرشتوں کے نازل ہونے کی بات کہی جا رہی ہے۔ تو فرشتے تو ڈیلی آتے ہیں، فرشتے روزانہ اترتے ہیں، تو الگ سے اس کا تذکرہ کرنا اس کا کیا مطلب ہے؟ تو علماء نے فرمایا کہ فرشتوں کا آنا جانا روزانہ لگا رہتا ہے، لیکن وہ فرشتے جو شب قدر میں نازل ہوتے ہیں وہ فرشتے سدرۃ المنتہا کے قیام کردہ ہیں، سدرۃ المنتہا پہ ان کا مقام ہے، اور سال بھر میں وہ کبھی بھی روئے زمین پر نہیں آتے، لیکن جیسے ہی شب قدر آتی ہے اللہ انہیں اجازت دیتا ہے کہ اب تم جاؤ۔ وہ فرشتے خاص طور سے شب قدر میں نازل ہوتے ہیں، اور فرمایا گیا حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 100 بازو عطا فرمائے۔ کتنے؟ 100 بازو عطا فرمائے۔ فرمایا ان میں سے 2 بازو وہ جب شب قدر میں اترتے ہیں تو خالی شب قدر ہی میں اپنے بازوؤں کو پھیلاتے ہیں، اپنے ان پروں کو پھیلاتے ہیں، اور جب اپنے پروں کو پھیلاتے ہیں تو ان پروں سے مشرق و مغرب ڈھک جاتے ہیں، مشرق سے لے کر مغرب تک ساری دنیا کو اپنے پروں میں سمیٹ لیتے ہیں۔ پروں کے نیچے، ان کے سائے کے نیچے مشرق سے لے کر مغرب تک ساری کائنات آ جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب فرشتے اترتے تو فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام کے پاس سبز پرچم ہوتا ہے، جھنڈا ہوتا ہے، وہ جھنڈا لے کے فرشتوں کی جماعت کے ساتھ، کتنے فرشتے؟ فرمایا زمین پر جتنے کنکریاں ہیں اس سے زیادہ تعداد فرشتوں کی ہوتی ہے، ان کنکریوں سے زیادہ تعداد ان فرشتوں کی ہوتی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام سبز پرچم لے کر آتے ہیں اور اسے خانہ کعبہ کی چھت پہ نصب کرتے ہیں۔ ایک روایت میں آیا کہ 4 جھنڈے لے کے آتے ہیں، اور وہ 4 جھنڈے فرما ایک جھنڈا کعبہ معظمہ پہ نصب کیا جاتا ہے، ایک جھنڈا مزار رسول پہ نصب کیا جاتا ہے، گنبد خضرا پہ لگایا جاتا ہے، ایک جھنڈا بیت المقدس پہ لگایا جاتا ہے، ایک جھنڈا کوہ طور پہ لگایا جاتا ہے، اور پھر جناب جبریل علیہ السلام ان تمام فرشتوں میں ندا کرتے ہیں، اے فرشتوں اب مسلمانوں کے گھروں میں داخل ہو جاؤ،
جہاں جہاں مسجدوں میں خانقاہوں میں اللہ کے بندے اور بندیاں رسول اللہ کی امت کے لوگ جہاں جہاں عبادت و ریاضت کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، ان کے پاس جاؤ، انہیں سلام کرو اور ان سے مصافحہ کرو۔ اللہ کے فرشتے مصافحہ کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، اور فرمایا کہ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں فرشتوں جب رسول اللہ کی امت کے لوگ دعائیں کریں نا تو وہاں رک کر ان کی دعا پر آمین کہہ دینا۔ فرشتے دعاؤں پر آمین کہتے ہیں تو گویا آج کی شب کی جانے والی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے، اللہ مقبول فرما لیتا ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رات عطا کی گئی ہے، اور ان کے صدقے میں ہم کو بھی اس کا حصہ مل گیا ہے۔ ہم کو وہ صدقہ ملا ہے حضور کا کہ حضور کو عطا ہوئی، اور ان کے صدقے میں یہ رات امت کو عطا ہوئی ہے۔ فرمایا یہ رات کیوں ملی ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر عزیزی میں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک سرکار کی توجہ گزشتہ نبیوں کی امت کی طرف منتقل ہو گئی۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلی امتوں کی عمریں 250 سال، 300 سال، 350 سال، 400 سال، اور پھر ان میں بڑے بڑے عبادت گزار ہوئے۔ پھر اچانک ہمارے آقا کی توجہ ہم گناہگاروں کی طرف ہو گئی، ہم سیاہکاروں کی طرف ہو گئی۔ ہماری عمریں 60 سال، 70 سال، 75 سال، 80 سال، زیادہ زیادہ 90 اور 100، اس کے اوپر جانا مشکل ہے۔ اب ہماری طرف توجہ گئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سوچنے لگے کہ میری امت کی عمریں کتنی چھوٹی ہیں، ان کے اعمال کیا ہیں، اگر یہ خوب سے خوب تر بھی عبادت کر لے جائیں تو ان کی برابری تو کر ہی نہیں سکتے، چاہے جا کے ان سے بڑھ جائیں، یہ کیسے ہوگا؟ سرکار کے دل میں امت کی شفقت بیدار ہوئی اور آپ کا دل بھر آیا، سرکار کی آنکھ میں آنسو چمکنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رنجیدہ دیکھا، امت کی غم میں ہے، اللہ نے جبریل کو بھیجا، اے محبوب آپ کا رنجیدہ ہونا آپ کے رب کو گوارا نہیں ہے، آپ کی رنجیدگی کو ہم دور کیے دیتے ہیں، لہذا آپ کو ہم شب قدر عطا فرماتے ہیں۔ اگر اس رات میں آپ کی امت عبادت و ریاضت کر ڈالے تو میں 1000 مہینوں سے زیادہ ایک رات کی عبادت کا ثواب عطا کر دوں گا۔ اور فرما ایک رات زندگی میں ایک مرتبہ نہیں آئے گی، بار بار آئے گی، بار بار آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے لیلۃ القدر عطا فرمائی، اور ان کے صدقے میں یہ رات ہمیں اور آپ کو نصیب ہوئی ہے۔ اللہ اس رات کی عبادتوں کو، ذکر کو اور دعاؤں کو ہم جو کریں گے اللہ اسے قبول فرمائے۔ فرمایا گیا کہ جبریل علیہ السلام تمام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ اور پھیل جاؤ، مسلمانوں کے گھروں میں داخل ہو جاؤ، اور جہاں جہاں مسجدوں میں، خانقاہوں میں، جس جگہ پر بھی مسلمان یا تو قیام کر رہے ہیں یا ذکر و اذکار کر رہے ہیں یا دعا کر رہے ہیں، ان کی دعاؤں پر آمین کہنا، اور ان سے کہنا کہ سلام تم پر سلامتی بھیجتا ہے۔ سلام اللہ کا نام ہے، صفاتی نام، سلام تم پر سلامتی نازل فرماتا ہے، صبح چمکنے تک تم پر سلامتی ہے۔ اب اس کا سلام جسے آ جائے، الملک القدوس السلام، اللہ کا نام قدوس بھی ہے، سلام بھی ہے، عزیز بھی ہے۔ فرمایا وہ سلام تمہیں سلامتی نازل، تم پر سلامتی نازل فرما رہا ہے۔ فرمایا کہ جناب جبریل علیہ السلام اور تمام فرشتے پوری رات مسلمان جہاں جہاں عبادت، دعائیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں انہیں گھیرے رہتے ہیں، اور فرمایا کہ فرشتے سلام بھی کرتے ہیں، اور جناب جبریل علیہ السلام خود امت محمدیہ کے خوش نصیب لوگوں سے مصافحہ بھی کرتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا کہ وہ کسی بھی بھیس میں آ سکتے ہیں، مصافحہ کر کے چلے جائیں۔ اس کی نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ غور کرنا، آنے والے ایک دوسرے سے ہم سب ملاقات کرتے ہیں، ہاتھ مصافحہ کرتے ہیں، کبھی معانقہ گلے مل لیتے ہیں، مبارکبادیاں دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جس کسی نے ہاتھ ملایا، مصافحہ لیا، تمہارے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں تو سمجھ لینا
जो गया है वही जिब्रील थे, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम। फरमाया सुबह जब सुबह सादिक चमकती है तो फरिश्तों को जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं कि रात मुकम्मल हुई, अब चलो वापस जाना है। सारे फरिश्ते जमा होते हैं और जब निकलने लगते हैं तो फरिश्ते जनाब जिब्रील से कहते हैं हमारे सरदार, उम्मत मोहम्मदिया के बारे में अल्लाह ने क्या फैसला फरमाया, उनकी हाजतों के बारे में क्या फैसला हुआ। तो जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ए अल्लाह के मुक़द्दस फरिश्तों, अल्लाह ताला ने उम्मत मोहम्मदिया पर नजर करम डाल दी है, नजर रहमत डाल दी है। सुभान अल्लाह। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मगर कुछ अफराद ऐसे भी हैं कि जो आज की रात में भी उनकी बख्शिश और नजात नहीं होती। साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह वो कौन लोग हैं जिनकी इस मुकद्दस रात में भी बख्शिश न हो, नजात न हो, उसे सलामती नसीब न हो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 4 बंदे हैं वो लोग, 4 किस्म के लोग हैं। पहला वो जो शराब और नशे का आदी हो, अल्लाह ताला उसकी बख्शिश नहीं फरमाता। फरमा दूसरे नंबर पर जो माँ बाप का नाफरमान हो, अल्लाह ताला उसे भी नहीं बख्शता और उसकी तरफ भी रहमत की नजर नहीं फरमाता। जिसके माँ बाप नाराज हो, माँ बाप का नाफरमान कोई बंदा है तो फरमाया उसकी भी नजात और बख्शिश नहीं होती। तीसरे नंबर पर इरशाद फरमाया वो बंदा जो रिश्ता काटने वाला हो, रिश्तेदारों से रिश्तेदारी तोड़ने वाला हो, अल्लाह ताला उसकी भी बख्शिश और नजात नहीं फरमाता। चौथे नंबर पर वो जो एक मुसलमान होकर दूसरे मुसलमान के लिए बुग़्ज़ और दिल में ना रखता हो, अल्लाह ताला उसकी भी बख्शिश और नजात नहीं फरमाता। ये 4 ऐसे लोग हैं कि अल्लाह ताला आम बख्शिश का ऐलान फरमाता है, रहमत भरी नजर सब पे डालता है, मगर जो नशे का आदी हो, शराब का आदी हो। नौजवानों, आज हमारी नई नस्ल नशों में मुब्तला होती जा रही है, नए नए नाम के नशे निकल आए और हमारी जवान तबका उसमें तबाह होता जा रहा है। याद रखो नशा हराम है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर वो चीज जो नशा लाए मैं अपनी उम्मत पर हराम करार देता हूं। और कुरान में तो शराब के हवाले से खास तौर से फरमाया इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमल शैतान। फरमाया शराब, जुआ, पासे के तीर, ये सब शैतान के काम हैं। फज्तनिबूहु, ऐ ईमान वालों क्या तुम इससे बचोगे? याद रखें कुरान में इसे हराम करार दिया गया। आज हमारी नौजवान नस्ल, लड़के क्या और लड़कियां क्या, खवातीन भी इसमें मुब्तला है। तौबा करें आज की रात में, जब तक मर्यादे के साथ तौबा नहीं करोगे अल्लाह ताला आम बख्शिश में हमारा हिस्सा नहीं रखेगा। लिहाजा तौबा करें, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाएं और आइंदा न करने का अहद करें तो इंशाअल्लाह उसका दरियाए करम जोश में आएगा और अल्लाह उन्हें भी बख्श देगा। माँ बाप का नाफरमान, माँ बाप का अगर कहीं दिल दुखाया हो, कोई तकलीफ पहुंचाई हो किसी तरीके की, बाज मर्तबा ऐसा होता है। याद रखें कि हमारे लिए कोई जुमला बड़ी बात नहीं होती। हम समझते हैं कि अगर ये बोल दिया तो मैंने किया क्या है, मगर हो सकता है कि हमारे उस जुमले से हमारी माँ या बाप का दिल दुख गया हो, उनका दिल दुख जाता है कि हमको जवाब इस तरह देते, अंदाज में दे देते। हमारे लिए मामूली है कि हमने कहा ही क्या था, लेकिन हमें क्या पता उनका दिल कहाँ दुखा है। लिहाजा बेहतर ये है कि हम उनसे मुलाकात करें तो उनसे कहें, दिल से कहें कि अम्मी हो कि अब्बा हो कि अगर किसी तरह आपका दिल मेरी वजह से दुखा हो तो मुझे खुदा के लिए माफ कर दे। जब तक वो माफ नहीं करेंगे अल्लाह भी माफ नहीं फरमाता, अल्लाह ताला साइड पे कर देता है। इसके माँ बाप इससे राजी नहीं है, इसके माँ बाप का दिल इसने तोड़ा है, नाराज किया है, लिहाजा उसकी भी बख्शिश नहीं होगी। अपने घर जाकर अगर जिन्होंने माफिया मांग ली है सुभान अल्लाह, नहीं मांगी है तो यहाँ से लौटने के बाद मांगोगे माफी इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह दिल से माफी मांगे, दुआएं ले उनसे। बाप की दुआ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ ایک باپ کی دعا بیٹے کے حق میں ایسی ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے حق میں ہے. باپ کا مرتبہ بہت اونچا ہے، ماں کا مقام بڑا بلند و بالا ہے. لہذا یاد رکھیں، اپنی ماؤں کا احترام کریں، ان کا دل نہ دکھائیں. ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ عزت و وقار کے ساتھ، عزت کے ساتھ پیش آئیں، ادب و احترام کے ساتھ پیش آئیں. قرآن پاک میں اللہ نے ماں باپ کے حوالے سے فرمایا اف لکم، ان کے سامنے اف بھی نہ کہنا، بلند آواز سے انہیں اف بھی نہ کہنا. کہ ماں باپ. دوسرا، تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا. رشتہ دار ہیں، ظاہر بات ہے کچن میں برتن ہوں گے تو آواز تو آئے گی، لڑکھڑائیں گے، ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے. معاملات ایسے بن جاتے ہیں اپنے خاندان میں، اپنے قریبی رشتہ داروں میں. تو عموماً یہ ہوتا ہے، لڑائی اس وقت پیدا ہوتی ہے بندہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا ہے، دونوں بھی اپنے آپ کو رائٹ سمجھتے ہیں تو ہی جھگڑا ہوتا ہے. اگر ایک بندہ بھی سنجیدگی کے ساتھ غور کرے تو ظاہر بات ہے کسی نہ کسی کی تو غلطی ہوگی نا، کوئی تو غلط ہوگا. اگر دیانت داری کے ساتھ بندہ سوچ لے کہ نہ یار غلطی اس کی نہیں میری غلطی ہے، تو بڑھ کر کے معافی مانگ لے. اور ظاہر بات ہے جب جھگڑا ہوا تو ہم نے اپنے آپ کو رائٹ سمجھا، اسے غلط سمجھا. اس نے جب لڑا تو اس نے بھی اپنے آپ کو حق پر سمجھا، اپنے کو صحیح سمجھا، تو جھگڑا ہوا. اب ہم اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہوئے بھی اگر بڑھ کر معافی مانگ لینا تو سرکار نے فرمایا جو معافی مانگنے میں پہل کرے گا اللہ اسے جنت میں پہلے داخل فرمائے گا. معافی مانگنے میں جو پہل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں پہلے داخل فرمائے گا. قطع رحمی نہ کریں، لوگوں سے رشتہ نہ توڑیں، اسے جوڑیں، کوشش کریں. آقا نے فرمایا اگر تم سے کوئی رشتہ توڑے تو فرمایا تم جوڑو، تم اللہ کی رحمت سے جڑ جاؤ گے، اللہ کے کرم سے جڑ جاؤ گے. تو ایک دوسرے کے ساتھ اگر من مٹاؤ ہو جائے، غلطی ہو، جھگڑا ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، تو بڑھ کر کے ایک دوسرے سے معافی تلافی کر لیں. ہاں، ہم اگر بڑھ کر کے معافی مانگیں تو کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سامنے والا اور ٹائٹ ہو جائے. غلطی تھی اس کی، بھلا میں کیوں معاف کروں؟ آپ کے سر سے بوجھ اتر گیا، اس کی آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی. اللہ آپ کو ضرور معاف کرے گا. اب وہ معاف نہ کرے، وہ اکڑ کے بیٹھ جائے تو پھر وہ جانے، اس کا رب جانے. مگر ہمارا کام ہے کہ ہم بڑھ کر کے معافی مانگ لیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمتوں کے حقدار ہو جائیں گے. اور یاد رکھیں حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد، آپ کے جو بیٹے ہوئے نا حضرت سیدنا مولا علی کے، جانتے ہیں آپ کتنے بیٹے تھے؟ حضرت علی المرتضیٰ کو 18 بیٹے ہیں. کتنے؟ 18 بیٹے ہیں. سیدہ فاطمہ سے 3 اور بیٹے ہیں، لیکن دوسری ازواج مطہرات سے، دوسری بیگمات سے آپ کے تقریباً 18 بیٹے ہیں. اور الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں اور حق پر ہیں. لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، بعض نے ان کا حق دبا دیا، خلافت چھین ڈالی، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. یاد رکھیں خلفائے راشدین جو 4 خلفاء ہوئے، حضرت علی سے پہلے کتنے ہیں؟ 3 ہیں. کتنے؟ 3. آپ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی اولادوں میں آپ دیکھیں نا، 18 بیٹوں میں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر ہے، ایک بیٹے کا نام عمر ہے، ایک بیٹے کا نام عثمان ہے. اگر ان کے دل میں ذرا بھی، ہم نام کیوں رکھتے ہیں اپنے بچوں کے؟ بزرگوں کے نام پہ رکھو، بزرگوں کے نام پہ رکھو. یہ ہوتا ہے کہ بزرگوں کی صفات اس میں پیدا ہو جائے، کم از کم بزرگوں کی روحانیت ادھر متوجہ ہو جائے، اور انشاءاللہ ناموں کا اثر بچوں پر ہوتا ہے، ناموں کا اثر بچوں پہ ہوتا ہے. اگر ان کے ذہن و دماغ میں ان دو کے ذرا بھی کوئی کینہ یا کوئی اور چیز ہوتی تو ظاہر بات ہے ان کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام وہ کبھی نہ رکھتے. بہرحال حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ایک بیٹے ہیں حضرت سیدنا محمد بن حنفیہ. امام حسین کرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ایک مرتبہ محمد بن حنفیہ سے حضرت امام حسین ناراض ہو گئے، معاملہ غلطی ہو گئی ان سے. جب غلطی ہوئی تو حضرت امام حسین اتنے جلال میں تھے، اس کر انہیں آیا، ڈپٹ ڈالی، لوگ موجود تھے، سناٹا چھا گیا. امام حسین بڑے جلال میں اپنے بھائی کو خوب ڈانٹ پلائی اور اسی جلال میں نکل کے چلے گئے. جب امام حسین نکل گئے تو وہاں جو بیٹھے ہوئے تھے حضرت محمد بن حنفیہ کے محبین، ان کے دوست احباب، انہوں نے حضرت محمد بن حنفیہ سے کہا، ماں دوسری ہے ان کی، کہا کہ اب نہیں لگتا کہ جلدی بولیں گے، بہت ناراض ہو کے گئے ہیں، روٹ کے گئے ہیں آپ سے، لگتا نہیں کہ جلدی راضی ہو جائے، بہت تیز خفا ہو کے گئے. حضرت محمد بن حنفیہ مسکرائے، کیا بات کر رہے ہو، ایسے کیسے سوچ لی تم نے، بہت دنوں ناراض ہوں گے، وہ مجھ سے خوش نہیں اور راضی نہیں ہوں گے. کہ وہ فاطمہ کا بیٹا ہے، علی کا لخت جگر ہے، کہ تم کہو تو میں ابھی بلا لوں ان کو. کیا اتنا خفا ہو کے گئے، اتنا غصہ ہو کے گئے، اتنے جلال میں مجھے کیا کیا سنا دیا، کہ تم سمجھتے ہو کہ بہت ناراض ہوئے، جلدی بولیں گے نہیں، کہ اگر تم کہو تو اپنے بھائی کو میں ابھی بلا سکتا ہوں. اب دوست تھے، انہوں نے کہا دکھائیے بلا کے. تو کہا کاغذ لاؤ. کاغذ لیا اور اس کے اوپر کچھ تحریر فرمایا، اور جس نے کہا تھا نا کہ جلدی معاف نہیں کریں گے، اب کہا تو بھی لے جا کے دے. اب یہ پیچھے دوڑا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے 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 گیا. وہ نکل گئے تھے جلدی، گھر کے دروازے پر امام حسین پہنچے ہیں. ابھی اس نے سلام کیا، جواب ملا، کہا کیا بات ہے، کہا محمد بن حنفیہ نے یہ چٹھی آپ کو دی ہے. امام حسین نے اسے کھولا، پڑھا، مسکرا پڑے، گھر میں نہیں گئے، واپس پلٹ گئے. واپس پلٹ کے اپنے چھوٹے بھائی کے پاس آئے. چھوٹے امام حسین بڑے ہیں، امام حسین بڑے ہیں، کیونکہ سیدہ فاطمہ کی حیاتی میں دوسرا نکاح کرنے کی حضرت علی کو اجازت نہیں تھی. واپس پلٹ کے آئے اور آ کر کے اپنے چھوٹے بھائی کو سلام بھی کیا، گلے سے لگا لیا، کہ میرے بھائی مجھے معاف کر دے، میرے بھائی میں نے بھی تجھے معاف کر دیا، تو بھی مجھے معاف کر دے. دونوں میں بات چیت ہو گئی، معافی تلافی ہو گئی. امام حسین نکل کے چلے گئے. جب نکلے وہاں سے تو جو چٹھی لے کے گیا تھا وہ کہنے لگا، حضرت آپ نے لکھا کیا تھا؟ گھر کے دروازے پر پہنچے اور امام حسین پلٹ کے آ گئے. کہ یہ عجیب بات ہے. تو آپ نے فرمایا کیا لکھا؟ بس السلام علیکم لکھا تھا، اور اس میں یہ لکھا تھا کہ آپ کا مرتبہ بڑا اونچا ہے، آپ عمر میں بھی بڑے ہیں، فضیلت میں بھی بڑے ہیں، آپ کی جو ماں ہے ایسی دنیا میں کسی کی ماں نہیں ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ آپ سے پہلے میں جنت میں جاؤں. توجہ ہے آپ کی؟ میں چاہتا ہوں کہ مجھ سے پہلے آپ جنت میں جائیں، اس لیے میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ مجھ سے پہلے جنت میں جائیں، یہ میں چاہتا ہوں. اس لیے آپ چل کے میرے پاس آ کے معافی مانگے، ورنہ میں تو آنے ہی والا ہوں، ورنہ میں تو آنے ہی والا ہوں. میں نے اپنے نانا جان کی حدیث سنی ہے کہ جو معافی مانگنے میں پہل کرے گا اللہ اسے جنت میں پہلے داخل فرما دے گا. فرمایا اتنا لکھا تھا. امام حسین پلٹ کر کے آ گئے اور اپنے چھوٹے بھائی سے معافی مانگی. ذرا بتاؤ، ہم امام حسین سے بڑے تو نہیں نا ہیں؟ امام حسین سے اعلیٰ ہیں ہم، ان سے افضل ہیں ہم. جب وہ اپنے چھوٹے بھائی سے بڑھ کے سامنے سے معافی مانگ سکتے ہیں تو بھلا ہم اگر ان کی سنت پر عمل کر لیں تو امام حسین کی روحانیت بھی خوش ہوگی، امام حسین کے نانا کی روحانیت بھی خوش ہو جائے گی. عزیزان گرامی قدر، تو یاد رکھیں آج کی رات ہم نے اگر اپنے رشتہ داروں سے قطع کلامی کر لی ہو، رشتہ کاٹ دیا ہو، لین دین بند کر دیا ہو، تو آج کی مقدس رات میں اپنی اگر نجات اور بخشش چاہتے ہیں تو اپنا رشتہ جو کٹا ہوا ہے اسے جوڑیں. جوڑو گے انشاءاللہ؟ نشہ آور چیز، نئی نئی چیزیں جو نکلی، شراب تو حرام ہے، گانجا بھی حرام ہے، افیم بھی حرام ہے، چرس بھی حرام ہے، براؤن شوگر بھی حرام ہے، اور کیا ہے، ایم ڈی کی مصیبت ایک نئی آئی ہے، یہ پتہ نہیں کون سی بلا ہے، اور ایم ڈی میں کافی لوگ پکڑے بھی جا رہے ہیں. اللہ رحم آئے. مجھے افسوس ہوتا ہے، ابھی پچھلے دنوں احمد رضا بھائی وہاں امراوتی گیا ہوا تھا، مہاراشٹر والا،
امراوتی میں گیا، غالباً شب برات کی بات ہے، شب برات میں وہیں تھا امراوتی میں، تو وہاں مجھے پتا چلا کہ 10 کروڑ کی کیا ہے وہ 10 کروڑ کی ایم ڈی پکڑی گئی، چھاپا مارا پولیس نے۔ میں نے کہا 10 کروڑ روپے؟ تو کہا 10 کروڑ کی ایم ڈی پکڑی گئی۔ میں نے کہا بیچنے جہاں چھاپا پڑا وہ لوگ کون تھے؟ تو کہا حضرت سب مسلمان ہیں۔ یہ حالت ہماری قوم کی ہو گئی ہے۔ ذرا سوچیں، ایک لقمہ حرام کا پیٹ میں ڈالنا 40 دن کی عبادتوں کو برباد کر دیتا ہے۔ یہ تو سراسر حرام چیز ہے، نجس العین ہے، اور اسی کا ہم نشہ کر رہے ہیں۔ ہماری جوان طبقہ اس میں مبتلا ہو چکا ہے۔ اے مولا علی کے ماننے والوں، حضرت مولا علی شیر خدا کا فرمان سنے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کیا فرماتے؟ فرماتے اگر کوئی دریا ہو اور دریا میں اگر شراب کا ایک قطرہ گر جائے، اور میرے علم میں آ جائے کہ اس میں شراب کا قطرہ گرا ہے، اور بعد میں وہ دریا سوکھ جائے، دریا سوکھ جائے، چٹیل میدان ہو اور اس میں گھاس نکل آئے، فرمایا شراب کی نفرت کی وجہ سے اس گھاس میں میں اپنے اونٹوں کو بھی نہ چراؤں۔ ذرا آپ اندازہ لگائیں، سوچیں کہ ہمارے جوان بچے جس کی وجہ سے ہماری توجہ ان پر نہ ہونے کی وجہ سے ان حالات میں ایم ڈی وغیرہ جو بھی کچھ ڈرگس ہے یا وہ براؤن شوگر ہے اس میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ نوجوانوں اپنی زندگی کو تباہ نہ کریں، اپنی آخرت بھی تباہ ہوگی، اپنی دنیا بھی تباہ ہوگی، اور آدمی قسطوں میں مرے گا، موت مانگے گا مگر موت نہیں ملے گی، وہ تکلیف ہوگی۔ لہذا عزیزان گرامی قدر یاد رکھیں، شراب بہت بری چیز ہے، نشہ بہت بری چیز ہے، اور یہ جو نشہ جس سے زندگی تباہ ہوتی ہے، میں کہتا ہوں قرآن اور حدیث نے اسے منع کیا، ہمارے بزرگوں نے حرام قرار دیا، قرآن نے حرام قرار دیا، احادیث مبارکہ نے اسے حرام قرار دیا ہے، اور ہم اس گندگی کو اپنے پیٹوں میں ڈال رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ ہمیں اپنے بزرگوں کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک روایت میں شراب کے ساتھ سور کا بھی ذکر ہے، خنزیر کا گوشت کھانے والا اور شراب کا عادی بندہ ہو نا، فرمایا جس گھر میں بھی یہ رہتے ہو شب قدر میں اس گھر میں بھی فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ ایک روایت میں ہے کہ فرشتے اس گھر داخل تک نہیں ہوتے جو رحمت کے فرشتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، تاریخ گواہ ہے، مسلمانوں کی ساتھ عیسائیوں کی جنگ ہوئی، اس جنگ میں مسلمانوں کو کافی بہترین کامیابی اللہ نے عطا فرمائی، لیکن اتفاق سے ایک مسلمان نوجوان عیسائی فوج کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا۔ جب وہ گرفتار ہوا تو پکڑ کر کے اسے عیسائی بادشاہ کے سامنے لے جا کر پیش کر دیا گیا۔ تو عیسائی بادشاہ نے اس مسلمان نوجوان کو دیکھا اور کہنے لگا کہ کیا تو چاہتا ہے کہ میں تجھے چھوڑ دوں؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا کون نہیں چاہے گا، میں گرفتار ہوں، مجھے قیدی بنایا گیا ہے، میں بھی چاہوں گا کہ میں چھوٹ جاؤں اور اپنے گھر جاؤں۔ تو کہا ایک شرط ہے اگر تم پوری کر دو۔ تو کہا کیا شرط ہے؟ کہا وہ شرط پوری کر دو تو میں ابھی چھوڑ دیتا ہوں، ابھی آزاد ہو جاؤ گے۔ کہا کیا؟ تو کہا ایک پیالہ شراب کا پی لو۔ وہ نوجوان کہنے لگا نہ، یہ مجھ سے نہیں ہوگا، شراب پی کر آزاد ہو جاؤں کا زندگی بھر قید میں رہنا گوارا ہے، لیکن جسے میرے نبی نے حرام کہہ دیا اس کا ایک گھونٹ پینا بھی میرے لیے گوارا نہیں ہے۔ وہ شخص کہنے لگا، بادشاہ کہنے لگا اچھا شراب نہیں پیتا تو تھوڑا سا سور کا گوشت کھا لے۔ وہ کہنے لگا یہ بھی حرام ہے۔ کہا یہ بھی مجھ سے نہیں ہوگا۔ کہا قید میں رہنا پسند کرو گے؟ تو کہا قید میں رہ جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا میں قتل بھی کر سکتا ہوں۔ وہ نوجوان کہنے لگا قتل کی دھمکی کسی اور کو دینا۔ کس کو قتل کی دھمکی دے رہے ہیں آپ؟ تو کہا تجھے۔ تو کہا میں موت سے ڈرنے والا ہوں۔ تو کہا کیوں ڈر نہیں لگتا؟ تو بادشاہ سے نوجوان مسلمان کہنے لگا مجھے تمہارے سپاہیوں نے گرفتار کہاں کیا ہے؟ گھر سے اٹھا کے لائے؟ تو کہا میدان جنگ میں۔ تو کہا میدان جنگ میں زندگی پانے آیا تھا؟ میں تو گھر سے نکلا ہی تھا کہ شہادت کی موت ملے۔ تو موت کا ڈر کسی اور کو بتانا، ہم تو شہادت کے متمنی ہوتے ہیں۔ اب
بادشاہ نے کہا اسے قید میں ڈال دو، جیل میں ڈالو، کھانے پینے کے لیے کچھ مت دینا، دیکھتے ہیں ایمان کتنا مضبوط ہے۔ یہ آزمائش ہو رہی ہے۔ اب نوجوان کو ڈال دیا گیا جیل میں، قید خانے میں قید کر دیا، سپاہی کھڑے ہیں باہر۔ ایک دن گزرا، رات ہوئی، بادشاہ نے بلایا، کہا کیا حال ہے نوجوان کا؟ تو کب نوجوان تو بس مسلسل نماز ہی پڑھا جا رہا ہے۔ رات گزری، دوسرا دن مکمل ہو گیا، پھر شام ہوئی، پھر بلایا سپاہیوں کو، کہا کیا حال ہے نوجوان کا؟ کہا نوجوان بس اپنی عبادت میں لگا ہوا ہے۔ تیسرا دن آیا، 3 دن ہو گئے، نہ کھانا نہ پانی۔ جب 3 دن مکمل ہوئے، چوتھا دن آیا، سپاہیوں سے بادشاہ نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہا تھوڑا سا فرق آیا ہے۔ کہا کیا؟ خوش ہو گیا، کہا کیا فرق پڑا؟ تو کہا روزانہ کھڑے ہو کے عبادت کر رہا تھا، اب بیٹھ کے کر رہا ہے، اتنا فرق پڑا ہے۔ تو کہا اب اس کے قید میں سور کا بھونا ہوا گوشت اور شراب کا ایک پیالہ رکھ دو۔ چوتھا دن ہے، لے جا کے رکھا گیا، پورا دن انتظار ہوا، مگر نگاہ اٹھا کر بھی نوجوان نے اس طرف نہیں دیکھا، عبادت ہی کرتا رہا، دعائیں مانگ رہا ہے، بیٹھ کے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، طاقت نہیں ہے۔ ہم روزے میں دیکھ رہے صبح سے شام تک، عصر کے بعد ہماری حالت کیا ہوتی ہے، جس پر 4 دن کا فاقہ، نہ سحری ہے نہ افطار ہے، 4 دن مسلسل ایک لقمہ بھی اناج کا نہ گیا ہو، ایک گھونٹ پانی کا نہ گیا ہو، اس کی کیا حالت ہوگی؟ 5واں دن بھی اسی طرح گزر گیا۔ بادشاہ نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہا بس اپنی حالت میں مست ہے۔ کہا لے آؤ میری بارگاہ میں۔ اب اسے اٹھا کر لائے، چل نہیں سکتا تھا، لڑکھڑا رہا ہے۔ 2 سپاہی پکڑ کے بادشاہ کے سامنے لا کے کھڑا کرتے۔ بادشاہ نے اس کی طرف دیکھا، چہرہ مرجھایا ہوا ہے، حالت پتلی ہے۔ وہ بادشاہ کہنے لگا وہ نوجوان، اسلام کو کچھ میں نے بھی پڑھا ہے، اسلام کے بارے میں جانتا ہوں میں کچھ۔ اس نے کہا کیا جانتے ہو؟ تو کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ شریعت اسلامیہ میں، شریعت محمدیہ میں یہ فرمان ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم حرم اللہ لحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ۔ فرمایا سور، مردار، خون یہ حرام ہے تمہاری شریعت میں جانتا ہوں، لیکن جب اضطراری کیفیت طاری ہو، موت کا خوف لگے کہ مر جائے گا، اس وقت صرف جان بچانے جتنا اگر بندہ کھا لے اس پر گناہ نہیں ہوگا۔ جان بچانے کے لیے اگر کھاتا ہے اس پر گناہ نہیں ہے۔ تو یہ تمہارے علماء نے یہ کہا ہے کہ 3 دن کا فاقہ کسی پر گزر جائے، اب وہ بندے کو شریعت جان بچانے جتنا حرام کھانے کی اجازت دیتی ہے، وہ بندہ گنہگار نہیں ہوگا۔ تجھے 5 دن ہو گئے، تو اس حالت میں آ گیا تھا نا، تو تجھے تو کھا لینا چاہیے تھا، شراب تھی پی لیتا۔ تو وہ کہنے لگا یہ مسئلہ مجھے بھی معلوم ہے، میں بھی جانتا ہوں۔ کہا پھر کیوں نہیں کھایا؟ تو کہا بس ایک ہی خیال بار بار آ رہا تھا، شریعت نے اجازت تو دی ہے، لیکن اگر آج میں وہ کھا لیتا اور پی لیتا تو تیرے چہرے پر تو مسکراہٹ آ جاتی، تو ہنستا کہ آج میں نے محمد کی امتی کو ہرا دیا ہے، آج میں جیت گیا ہوں، اور میں یہ چاہتا تھا کہ میری جان چلی جائے اور تو روتا رہے، میرا محمد مسکراتا رہے۔ نوجوانوں ذرا دیکھیں آپ، یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے۔ آج ہم نے شوق میں نشہ کرنا شروع کر دیا، پینا شروع کر دیا۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، نوجوان بچوں، اپنے آپ کو اس سے نکالو، بچاؤ اپنے آپ کو، اپنی دنیا آخرت تباہ ہونے سے بچاؤ۔ شب قدر کی برکتیں ہمارا انتظار کر رہی ہیں، اللہ کی رحمتیں انتظار کر رہی ہیں۔ اگر آج بھی ہم اپنے آپ کو نہ بخشوا سکے، آج بھی اگر نجات کا پروانہ نہ پا سکے تو پھر کب پاؤ گے؟ اور یاد رکھو، اگر بخشش اور نجات اب بھی نہ ہو سکی تو اللہ کا عذاب بڑا سخت عذاب ہے۔ یقین جانے نشہ کرنے والوں، شراب پینے والوں، احادیث مبارکہ میں آیا تو ایسے نشہ کرنے والے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی جب جہنم میں داخل فرمائے گا تو وہ جگہ کیا ہوگی؟
فرمایا اس مقام پر داخل کیا جائے گا جہاں جہنمیوں کا خون اور پیپ رس رس کے آ رہا ہوگا، اور وہی خون اور پیپ ان نشہ کرنے والوں کو جہنم میں پلایا جائے گا کہ یہ پرو اور خون پی سکتے ہیں ہم؟ اگر نہیں پینا ہے تو آج اس نشے کو چھوڑ دو. یہ نشہ دنیا آخرت دونوں تباہ کر دے گا. ہاں میں ایک بات عرض کروں گا، یہ جو نشہ ہے دنیا آخرت تباہ کرنے والا، اس سے بچو، مگر ایک نشے کی دعوت میں دوں گا. کر لو گے نشہ انشاءاللہ؟ اونچی بولو انشاءاللہ. یہ نشہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں کسی نے کہا تھا کہ جام پینے سے کیا فائدہ، شام کو پی صبح کو اتر جائے گی. یہی نشہ ہے. رات کو پیو صبح ٹائٹ ہو جاؤ گے، صبح پیو تو شام تک اتر جائے گی. کہ جام پر جام پینے سے کیا فائدہ، شام کو پی صبح کو اتر جائے گی. مرد مومن کی نظروں سے ایک گھونٹ پی، عمر ساری نشے میں گزر جائے گی. اور وہ نشہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. سرکار مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں، سرکار مفتی اعظم نے بھی نشہ کیا تھا. سرکار مفتی اعظم کیا فرماتے ہیں؟ پیا ہے آپ نے جام محبت، پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری، پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری، ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں، ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں. نشہ کرنا ہے تو محبت رسول کا کرو، نشہ کرنا ہے اس کے رسول کا نشہ کرو، اور ایسے مخمور ہو جاؤ. یہ نشہ جب چڑھتا ہے تو بندہ دنیا کے کسی کونے میں رہے مدینے میں رہتا ہے. نشہ کرنا ہے تو محبت رسول کا نشہ کریں. تو حضرات گرامی یاد رکھیں، قطع رحمی، رشتہ داروں سے اگر رشتہ کٹا ہوا ہے اسے جوڑیں، اللہ کی رحمتوں سے جڑ جاؤ گے. اللہ تعالیٰ محبت کی نظر فرمائے گا، رحمت کی نظر فرمائے گا. اور دوسری بات یہ فرمایا، اس بندے کی بھی آج بخشش نہیں ہوتی جس کے دل میں ایمان والوں کے لیے کینہ ہو، کینہ اور بغض ہو. اللہ تعالیٰ آج کی رات میں بھی اسے رحمتوں سے محروم رکھتا ہے. یہ کینہ کیا ہوتا ہے؟ اگر کسی کے ساتھ تھوڑا بہت بھی انبن ہو گئی تو آدمی کے دل میں کچھ کھٹکا رہتا ہے، اور پھر ذہن میں وہ چلتا رہتا ہے، اس کا برا ہو، سوچے گا بھی تو برا، بولے گا بھی تو برا، اس کا برا چاہنے لگ جاتا ہے. یہ ہوتا ہے کینہ. اور کینہ پرور کے لیے آج کی رات بھی بخشش کے دروازے بند رہتے ہیں، مغفرت کے دروازے بند رہتے ہیں. اپنے سینوں کو کینوں سے پاک کریں. جب تک شرعی سبب نہ ہو، چاہے ہمارے رشتہ دار ہو یا کوئی مسلمان ہو، شرعی سبب کے بغیر کسی کے ساتھ کینہ اور بغض نہ رکھیں، رشتہ نہ توڑیں. ہاں اگر شرعی سبب ہے تو چاہے ابا بھی ہو، اگر صحیح سبب ہے. کوئی سبب کیا ہو سکتا ہے جس سے رشتہ توڑ سکتے ہیں؟ یا کسی مسلمان کے لیے جو بغض ہوتا ہے وہ کس کے لیے جائز ہے؟ فرمایا شرعی سبب تب ہوگا جب وہ بندہ بدعقیدہ ہو جائے، گمراہ ہو جائے، بدعقیدہ ہو، اہل سنت والجماعت سے رشتہ کٹ جائے، تو سمجھ لو اب اس کے ساتھ ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے. جو نبی کا نہ ہو وہ ہمارا کیسے ہوگا؟ جو سرکار کا نہ ہو وہ ہمارا کیسے ہوگا؟ لہذا یاد رکھے، اب جب تک شرعی سبب نہ ہو اس وقت تک کسی مومن بھائی کے لیے، مسلمان، کیوں مومن ہوتے ہی سنی ہے، جو سنی ہے وہ مومن ہے، جو مومن ہے وہ سنی ہے. اس کے علاوہ لا کوئی کہے کہ فلاں مومن ہے اور ایمان والا ہے، تو یاد رکھے ایمان کہتے ہی نبی کی محبت کو ہے، ایمان نام ہی نبی کی محبت کا ہے. آج ہمارا مزاج بدل گیا ہے، ہماری سوچیں بدل گئی ہیں، الا ماشاء اللہ. اکثر لوگ کہتے ہیں کلمہ پڑھنے والا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، نمازیں ادا کرتا ہے، حج پہ حج کرتا ہے. تو حج کرنے سے، کلمہ پڑھنے سے کوئی بندہ مومن؟ ہاں یاد رکھیں اس کو. قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. لوگوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور ایمان لائے قیامت کے دن پر. اللہ فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لیکن وہ مومن نہیں ہے. ممکن ہے کہ کوئی رسالت کا انکار کرتا ہوگا، اللہ کو مانتا ہے
قیامت کو بھی مانتا ہے، جیسے یہودی اور نصرانی ہے، عیسائی اور یہودی اللہ کو مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں، مگر پھر بھی وہ مومن نہیں ہے، کیونکہ ہمارے آقا کی رسالت کو نہیں مانتے۔ تو ممکن ہے کہ جس کے ایمان کا انکار ہو رہا ہے شاید وہ رسول کی رسالت کو نہ مانتے ہو۔ اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، فرمایا محبوب یہ منافقین آپ کے پاس آئیں گے اور آ کر کہیں گے ہم گواہی دیتے ہیں یقیناً بلا شک و شبہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ آگے فرماتا ہے واللہ یعلم انک لرسول، اے محبوب آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آگے فرمایا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، میں خدا ہو کر گواہی دیتا ہوں یہ کلمہ پڑھنے والا منافق جھوٹا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، تو ہر کلمہ پڑھنے والا مومن ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ کیا ضرورت ہے، کیا ضروری ہے؟ کلمہ بھی ہو، اللہ کو ایک مانتا ہو، قیامت کو مانتا ہو، سب کچھ مانتا ہو، مگر مومن نہیں ہے۔ وجہ کیا؟ دل میں مصطفیٰ کی محبت نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض، اللہ فرماتا ہے ان کے دلوں میں بیماری ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ محبت رسول، صحابہ کرام میں سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ مل ایمان، انہیں نہیں پتا تھا کلمہ پڑھنے سے آدمی مومن ہو جاتا ہے، قرآن پڑھنے والا مومن ہوتا ہے، نمازیں پڑھنے والا مومن ہوتا ہے۔ پھر بھی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا حب نبیک الایمان، تیرے نبی کی محبت کا نام ایمان ہے۔ اور اعلیٰ حضرت اسی بات کو فرماتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ تو کسی مسلمان کے ساتھ دل میں کینہ اور بغض اگر ہو تو صاف کر دیں، اسے معاف کر دیں، دل سے معاف کر دیں، ہم معاف کر دیں اللہ ہمیں معاف کر دے گا، ہم معاف کر دیں گے اللہ ہمیں معاف فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں فرماتا ہے، حدیث میں آیا، فرما ایک بندہ بڑھ کر کے غلطی نہ ہونے کے باوجود معافی مانگ لے نا یا معاف کر دے تو اللہ فرشتوں میں فرماتا ہے فرشتوں ذرا دیکھو تو اس بندے کو، بندہ ہو کے بندے کو معاف کر رہا ہے، بندہ ہو کے ایک بندے کو معاف کر رہا ہے، تو میں خدا ہو کے اپنے بندے کو معاف نہ کروں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں تم گواہ رہو، اس نے اس بندے کو معاف کیا، میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اللہ کی رحمت برستی ہے، کوشش کریں نا، کینے کو دل سے نکال دیں، صاف کر دیں۔ اور حدیث پاک میں آیا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے حضور کے ساتھ، سرکار تشریف فرمائے، صحابہ ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی اس دروازے سے، مسجد کے کئی دروازے تھے، کہ اس دروازے سے بندہ آئے گا، اس کے اعضائے وضو ابھی تک وضو کے پانی سے تر ہیں، ہاتھ میں چپل اٹھائے آئے گا، اگر کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو اسے دیکھنا۔ اب صاحب کی نگاہیں دروازے پر لگی ہیں، فرما اتنے میں ایک آدمی داخل ہوا، انصاری ہیں، حضرت سعد نام ہے ان کا، وہ مسجد میں داخل ہوئے تو ان کی داڑھی سے ابھی پانی کے قطرے ٹپک ہی رہے تھے، کچھ تری اور گیلا پن تھا، ہاتھ میں چپل مائیں ہاتھ میں اٹھائے ہوئے اندر داخل ہوئے، چپل ایک طرف رکھی اور حضور کی پاس آ کے صلاۃ و سلام عرض کیا اور بیٹھ گئے۔ صحابہ سب دیکھ رہے ہیں ان کو، محفل وہ اس دن پوری ہو گئی۔ دوسرا دن آیا، فرماتے دوسرے دن سب بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کہا پہلے دن جو حضور نے فرمایا نا کہ اگر دیکھو اس دروازے سے ایک جنتی مرد آ رہا ہے، بس تھوڑی دیر میں ایک بندہ داخل ہوا تو وہ بندہ وہی تھا جو کل آیا تھا۔ حضور کے پاس آ کے بیٹھ گئے، محفل پوری ہو گئی۔ بعد میں فرماتے تیسرا دن آیا، ہم ایسے ہی بیٹھے تھے جیسے 2 دن سے بیٹھے ہوئے تھے، فرماتے تیسرے دن بھی حضور نے فرمایا اس دروازے سے ابھی کچھ دیر میں ایک جنتی مرد آ رہا ہے۔ اب سب کی نظریں اس دروازے کی طرف تھی، دیکھا تو وہی بندہ جو 2 دن سے آ رہا تھا وہی بندہ پھر آیا، ہم سب پریشان۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ
وہ فرماتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ آخر یہ بندہ عمل کیا کرتا ہے. حالانکہ تمام صحابہ جنتی ہیں، سارے صحابہ، اونچی بولو، ہمارا عقیدہ ہے. اور قرآن کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے اپنے نبی کے تمام صحابہ کے ساتھ جنت کا وعدہ کر لیا ہے. تمام صحابہ جنتی ہیں مطلق، لیکن خاص طور سے حضور کا اشارہ کرنا یہ بڑی بات ہے نا، مخصوص کر کے آنا کہ جنتی ہے، یہ واضح جو آئے وہ جنتی ہے. فرمایا حضرت عبداللہ ابن عمرو فرماتے مجھے دیکھنا چاہیے کہ بندہ عمل کیا کرتا ہے. اب میں بتاؤں آپ کو، یہ عبداللہ ابن عمرو جو ہے نا، عمرو بن عاص، یہ اس زمانے میں وہ عمل کر رہے تھے کہ روزانہ ہر رات میں نماز میں ایک قرآن مکمل تلاوت کرتے تھے، بلا ناغہ تسلسل کے ساتھ روزہ رکھتے تھے. پورا سال روزہ رکھتے تھے، پورا سال. اس زمانے کی بات ہے. ہر دن روزہ، ہر رات میں ایک قرآن، نماز میں ہر رات ایک قرآن مکمل کرتے تھے. کہتے جنت کی بشارت نام لے کے اگر ملتی تو مجھے ملنا چاہیے کہ میں ہر دن روزہ رکھتا ہوں اور ہر رات میں نماز میں ایک قرآن مکمل کرتا ہوں. ان کو بعد میں حضور نے روکا ہے، یہ رکے بھی تھے اور اجازت دی تھی اسے کم کرو، کہ اتنے کی اجازت نہیں دیتا. سبحان اللہ کہہ دیں یار، سبحان اللہ کہہ دیں، اور بلند آواز سے کہہ دیں. آج ہمیں عبادتوں کے لیے کھینچنا پڑتا ہے. آؤ یار عبادت کرو، نمازیں پڑھو، تلاوت کرو، کھینچنا پڑتا ہے. کیسا دور تھا اس زمانے میں، ان کو روکنا پڑتا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اطلاع ملی کہ عبداللہ بن عمرو روزانہ ہر رات ایک قرآن پڑھتے. اب ظاہر بات ہے روزانہ ایک قرآن آدمی نماز میں پڑھے گا، رات میں سوئے گا، اور ہر دن روزہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور بلا کر کے فرمایا عبداللہ تمہارے بارے میں یہ خبر ملی ہے روزانہ ہر رات ایک قرآن مکمل کرتے ہو؟ تو کہا یا رسول اللہ. کہا روزانہ روزہ بھی رکھتے ہو؟ کہا میں رکھتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا نہ کیا کرو. کہ رسول اللہ کیوں؟ کہا تجھ پر تیرے نفس کا بھی حق ہے. کہہ دے سبحان اللہ. دنیا کا کوئی مذہب نہیں ہوگا جو اپنے نفس کا حق بتائے. یہ خاصہ ہے مذہب اسلام کا. کہ تجھ پر تیری آنکھوں کا بھی حق ہے، تجھ پر تیری جان کا بھی حق ہے، اور تجھ پر تیرے جسم کا بھی حق ہے. پتلا ہو جائے گا، آنکھیں دھس جائے گی، بیمار ہو جائے گا. فرمایا تجھ پر تیرے اہل و عیال کا بھی حق ہے، تیری بیوی کا بھی حق ہے. فرمایا لوگوں کا حق لے کر خدا کو دے گا. توجہ، دوسروں کا حق مار کر اللہ کو دینا چاہتا ہے. فرمایا بیوی بچوں کا حق اسے دے، اپنے جسم کا حق جسم کو دے، اور پھر جو بچے اللہ کا حق اللہ کو ادا کر. یہ عبادت اور ریاضت اللہ کے لیے ہے. فرمایا سب کا حق ادا کرو اور ساتھ میں اللہ کا بھی حق ادا کرو. کہا یا رسول اللہ پھر کیا حکم ہے؟ میرے آقا نے فرمایا 1 مہینے میں 1 ختم قرآن، اور مہینے کے 3 روزے. 1 مہینے میں 1 ختم قرآن اور مہینے کے 3 روزے. وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میں جوان ہوں، میرے اندر طاقت ہے، میں یہ کر سکتا ہوں، حضور مجھے نہ روکیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو مہینے میں قرآن نہیں تو 10 دن میں قرآن پڑھا کرو، 10 دن میں 1 قرآن پڑھا کرو. اور فرمایا جہاں تک روزے کا مسئلہ ہے تو اتنا کر، اتنے کی اجازت دیتا ہوں کہ 1 دن روزہ رکھ، 1 دن خالی چھوڑ، روزے کی اس سے زیادہ کی اجازت نہیں. کہا یا رسول اللہ کم سے کم قرآن کا ٹائم تو تھوڑا سا کم کر دے. یا رسول اللہ طاقت ہے مجھ میں، قوت ہے. حضور نے فرمایا قرآن اب 3 دن میں 1 ختم کیا کر، اس سے کم کی اجازت نہیں دوں گا. مان گئے. فرماتے ہیں کہ جب بوڑھے ہو گئے نا، جب کمزور ہو گئے، اب 3 دن میں قرآن پڑھنا بھاری پڑ گیا، 1 دن کے گیپ سے روزہ رکھنا بھی مشکل ہو گیا. حضور کو یاد کرتے تھے اور روتے جاتے تھے. کاش کہ میرے آقا کی سہولت کو قبول کر لیا ہوتا. کاش میرے آقا نے میرے لیے بڑھاپے کے لیے شاید کہا تھا کہ بڑھاپے میں رکھ نہیں پائے گا، اس لیے کہا تھا. لیکن چونکہ سرکار سے وعدہ کر لیا ہے، مرتے دم تک 3 دن میں قرآن پڑھتے رہے.
اور ایک دن کے گیپ سے روزہ رکھتے رہے ایام ممنوعہ کے علاوہ، جس میں روزہ رکھنا منع ہے، جیسے عید آنے والی ہے، عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے، بقرعید میں بھی کچھ دن ہے۔ بہرحال بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت جب جنت کی 3 دن تک میرے آقا نے ایک ہی بندے کو بشارت دی، اس وقت یہ عمل ان کا جاری تھا۔ روزانہ ایک رات میں قرآن پڑھتے تھے، ہر دن روزہ رکھتے تھے۔ اب سوچ رہے کہ جنت کی بشارت مجھے ملنی چاہیے تھی، مگر یہ بندے کو ملی، پتہ لگانا پڑے گا یہ عمل کیا کرتے ہیں، جستجو ہوتی ہے نا۔ اللہ ہم کو بھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں کہ میں ان کے گھر گیا اور گھر جا کر میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں 2-3 دن آپ کا مہمان بن جاؤں۔ اچھے لوگ تھے نا۔ آج اگر صورت کا ہی بندہ ہمارے گھر آ جائے گا 3 دن رکوں آپ کیا، تو ہم کہیں گے تیرا گھر نہیں ہے کیا، میرے گھر کیوں آ رہا ہے، باہر سے کوئی مہمان آیا تو رکنا۔ اب وہ حضرت عبداللہ ابن عمرو مدینہ کے رہنے والے، ان کا خاندان مدینہ میں، ان کے ابا بھی مدینہ میں ہے، اور یہ وہی مدینہ میں آ کے کہہ رہے ہیں کہ 3 دن کے لیے مجھے مہمان بنا لیں گے آپ۔ کتنے کھلے دل کے لوگ تھے۔ کہنے لگے بھتیجے تیرا گھر ہے، کوئی بات نہیں، آ جاؤ رہو میرے یہاں۔ اب وہ آ کے رہنے لگے۔ اب ان کی نظر ان پر ہے کہ ان کا عمل دیکھو کیا ہے، عمل دیکھو کیا ہے۔ اللہ ہمیں بھی وہ ذوق عطا فرمائے۔ ہم سبقت کرتے ہیں، ریس لگی ہوئی ہے ہمارے اندر، مگر ریس کے اس کا بنگلہ بہت اچھا بنایا ہے، کچھ دنوں میں میں بھی بناتا ہوں۔ اس نے گاڑی بڑی بڑھیا خریدی ہے، میں اس سے بہتر لے لوں۔ اس کا موبائل بڑھیا ہے، اس سے اچھا میں لے لوں۔ ہم نے ریس لگائی ہے، موبائلوں میں، مکانوں میں، دکانوں میں، گاڑیوں میں ریس لگائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ریس لگاؤ، مولا لگائیں۔ اللہ فرماتا ہے فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں ریس لگاؤ، عبادتوں میں ریس لگاؤ۔ وہاں وہی ریس لگی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں وہاں گیا، پورا دن دیکھا، کوئی خاص عمل نہیں دکھا۔ 5 وقتہ نماز ادا کر رہے ہیں جماعت کے ساتھ اور اپنا کام بھی کر رہے ہیں، مگر روزہ تھا۔ فرماتے رات ہوئی تو میں نے کہا چاچا آپ کے بستر کے بغل میں میرا بستر لگا دیں۔ تو کہا کوئی بات نہیں، یہاں بستر لگا دو۔ بستر لگا دیا۔ کہتے میں اوڑھ کر کے اور تھوڑا سا سوراخ کر کے دیکھ رہا ہوں کیا کریں گے، اب اٹھیں گے، اب اٹھیں گے، اب اٹھیں گے، اب نماز پڑھیں گے، اب اٹھ کے نماز پڑھیں گے۔ فرماتے رات بھر بندہ سوتا رہا، پورا دن 5 وقت کی نماز کے علاوہ کوئی ایکسٹرا نیکی نہیں کی۔ رات کو بھی بس اتنا ایک دیکھا کہ جب کروٹ بدلتا تو کہتے تھے اللہ اکبر، کروٹ بدلتے تو کہتے لا الہ الا اللہ، جیسی یعنی جب آنکھ کھلتی اللہ کا ذکر کرتے پھر سو جاتے۔ میں سوچتا رہا تہجد کا وقت ہو گیا، بندہ سوتا ہی رہا۔ تہجد کے وقت اٹھے اور مجھے بھی جگایا، میں تو سویا ہی نہیں تھا، جگایا، کہا چلو تہجد کی نماز ادا کر لیتے ہیں۔ ہم نے دونوں نے تہجد پڑھی اور پھر مسجد چلے گئے، نماز فجر ادا کی، وہ اپنے کام میں لگ گئے۔ دوسرا دن بھی ایسے ہی گزرا، دوسری رات بھی ایسے ہی گزری، ایکسٹرا کوئی نماز نہیں۔ 3 دن پورے ہو گئے۔ اب میں نے ان سے کہا کہ چاچا اب میں نکلوں؟ تو کہا بھتیجے لیکن بتایا نہیں آنا کیسے ہوا تھا، 3 دن میرے گھر میں قیام کیوں کیا؟ تو کہا چاچا ایک چیز کی جستجو مجھے لائی تھی۔ کہا کیا؟ کہا آپ کو پتا نہیں، آپ 3 دن مسجد میں آتے رہے ایک دروازے سے، اور ہر دن میرے مصطفیٰ آپ کا نام لے کر اشارہ کر کے جنت کی بشارت دیتے تھے۔ اس دروازے سے جو بندہ آ رہا ہے وہ جنتی ہے، اس دروازے سے جو بندہ آ رہا ہے وہ جنتی ہے۔ کہ میں سوچ رہا تھا کہ آپ عمل کیا کرتے ہیں تاکہ وہ عمل میں بھی کروں۔ وہ صحابی رسول حضرت سعد نے فرمایا، انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھتیجے تم نے جو دیکھا یہی ہے، اس کے سوا میں اور کچھ نہیں کرتا۔ تو کہا مجھے تعجب ہے حضور نے بشارت کیسے دے دی؟ اور ان کا عمل روزانہ روزہ، رات کو نماز میں ایک قرآن مکمل۔ جب یہ جانے لگے نا، اب ظاہر بات تو سوچ رہے ہیں کہ آخر کیا ہے، جب جانے لگے تو ان کو ایک خیال آیا کہ بھتیجے یہاں ہو۔ کہ حضور نے واقعی میرے نام میری طرف اشارہ کر کہا جنتی؟ کہ 1 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ کہا ہے، مجھے حیرت ہے۔ تو آپ نے فرمایا کوئی ایکسٹرا عمل تو نہیں ہے میرے پاس، لیکن اتنی بات ہے شاید مجھے پتا نہیں، یہ تو حضور ہی بتائیں۔ میرا معاملہ یہ ہے کہ رات کو جب سونے آتا ہوں نا اپنے بستر پہ، تو دل سے رب کی بارگاہ میں کہتا ہوں میرے مولا آج مسلمانوں میں سے کسی نے بھی کوئی تکلیف مجھے پہنچائی ہو، میں نے سب کو معاف کر دیا۔
میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ نہیں ہوتا. اب پتہ نہیں شاید یہ ہو بات. اب حضرت عبداللہ ابن عمرو جو ہیں حضور کے پاس گئے اور سرکار سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ان صاحب کو آپ نے جنت کی بشارت 3 دن دی ہے, حضور وجہ کیا؟ میں نے ان کا عمل بھی دیکھا, عمل بھی کوئی ایکسٹرا نہیں تھا. تو سرکار نے فرمایا اس کا سینہ اتنا پاک ہے, ہر دن جو بھی معاملات اگر ہوتے ہیں نا اونچ نیچ ہوتا ہے کچھ بھی, تو فرمایا ہر رات سونے سے پہلے اپنے بھائیوں کو معاف کر کے سوتا ہے. اور یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں اسے جنت کی بشارت دی. 3 دن تک جبریل آتے رہے اور مجھے کہتے رہے جنت کی بشارت دے دو, جنت کی بشارت دے دو. جب سینہ کینے سے پاک ہوتا ہے تو اللہ کے رسول کو اللہ کی طرف سے حکم ملتا ہے کہ جنت کی بشارت دے دی جائے. تو یاد رکھیں اپنے سینوں کو کینے سے پاک کریں تاکہ شب قدر کی تمام تر برکتوں سے اللہ تعالی ہمیں مالا مال فرمائے, مستنیر فرمائے. اللہ رب العزت مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ہم لوگ تشریف رکھیں. حاجی یاسین صاحب, ایک اعلان پہلے بھی میں کر چکا ہوں تفصیل کے ساتھ, اور درمیان میں ہلکا ہلکا اشارہ میں آپ کی توجہ دلانے کے لیے کرتا رہا. قادری مشن جو ہمارے شہر سورت میں پچھلے 7-8 سالوں سے الحمدللہ چل رہا ہے, اور اس کے جو کارکردگیاں ہیں الحمدللہ وہ اپنی طاقت کے ساتھ آپ لوگوں کے تعاون ہی سے یہ کام چلتا ہے. اب تک الحمدللہ 6 مسجدیں قادری مشن کے زیر اہتمام تعمیر ہو چکی ہیں, اور 6 مسجدوں میں اکثر مساجد شاید 2 مسجدوں کو چھوڑ کر وہ ہیں جہاں اہل سنت کی پہلی مسجد قادری مشن نے تعمیر کروائی ہے. وہاں سب کے سب بدعقیدہ تھے, پہلی مسجد وہاں تعمیر کروائی گئی, اور وہاں الحمدللہ آج دھوم سے سرکار پر صلوات و سلام کی صدائیں گونج رہی ہے. مسلک اعلی حضرت کے نعرے لگ رہے ہیں, فاتحہ ہوتا ہے, درود ہوتا ہے, سلام ہوتا ہے. الحمدللہ اللہ اہل سنت کو شاد اور آباد رکھے. دوسری بات یہ کہ قادری مشن کے زیر اہتمام مدارس, مکاتب اور مساجد کے بعض مسجدوں کا پورا مینٹیننس قادری مشن ہی سنبھالتا ہے. تو پچھلی مرتبہ میں نے شاید جیلانی میں یہ اعلان کیا تھا کہ قادری مشن کا جو مہینے کا جو خرچ ہے, ہر مہینے للہ فنڈ سے جو سیلریاں, تنخواہیں اور للہ فنڈ جہاں لگ سکتا ہے وہ جو خرچ ہے وہ 2,10,000 روپیہ ہے ہر مہینے کا, اور زکوٰۃ سے جو خرچ ہوتا ہے وہ 2,70,000 روپیہ زکوٰۃ فنڈ سے خرچ ہوتا ہے, اور للہ فنڈ سے سالانہ جو خرچ ہے وہ خرچ ہے 25,20,000 روپیہ سالانہ خرچ ہے, اور زکوٰۃ فنڈ سے جو سالانہ خرچ ہوتا ہے وہ 32,40,000 روپیہ ہے. دونوں ملا کر سالانہ خرچ جو ہے یہ 57,60,000 روپیہ یہ خرچ ہوتا ہے. اب ظاہر بات ہے آپ لوگوں کی تعاون سے ہی ہم آگے بڑھتے ہیں. اور ایک دوسری بات بتا دوں آپ کو, 6 مسجدیں الحمدللہ قادری مشن کے زیر اہتمام تعمیر ہو چکی ہیں, اور 7ویں مسجد گنگا درہ دیکھا ہے آپ نے؟ گنگا درہ گاؤں, آپ جب کڑودرا سے آگے جائیں گے بارڈولی کی طرف, بارڈولی سے 8-9 کلومیٹر پہلے ایک بھی سنی مسجد نہیں ہے, وہابیوں کی مسجد ہے, چھوٹا گاؤں ہے, مگر وہاں میں پہنچا, کئی مرتبہ جانا آنا ہوا. جب جائزہ لیا میں نے تو اس گاؤں میں 75% سنی ہے. اونچی بولیں, مسجد نہیں ہے, لیبر ورک ہے, غریب لوگ ہیں, چھوٹی موٹی فروٹ وغیرہ کی لاریاں لگاتے ہیں, یا اپنے مارکیٹ میں آ کے کچھ کپڑا وپڑا لے جائے کچھ کام کرتے ہیں, اور یہاں لا کے وہ مزدوری پہ کام کرنے والے لوگ ہیں. الحمدللہ اس گاؤں میں ابھی رمضان شریف سے پہلے غالباً 22.5 لاکھ روپے کی زمین خریدی جا چکی ہے. رمضان کے بعد انشاءاللہ وہاں مسجد کا تعمیری کام شروع ہو جائے گا. وہ سب آپ کے تعاون ہی سے ہوتا ہے. تو آپ سے میری گزارش ہے, اپیل ہے کہ آپ اپنی زکوٰۃ, فطرات, صدقات اور للہ فنڈ سے قادری مشن کا ضرور تعاون کریں. باہر کچھ مدرسے کے بچے بھی ہوں گے, مدرسین بھی ہیں, وہاں آپ اپنا یہ
اماؤنٹ جو ہے جمع کرائیں. اور سال بھر میں کچھ لوگوں کا ایسا ہوتا ہے کہ ابھی تو ہماری زکوٰۃ نکل گئی لیکن سال بھر میں بیچ میں بھی ہم کو دینا ہوتا ہے. تو میں آپ سے گزارش کروں گا جو بیچ میں قادری مشن میں کچھ فنڈ اپنا جمع کروانا چاہتے ہیں وہ حاجی یاسین صاحب ماکڑا سے رابطہ کریں, یا ہمارے قادری مشن کے جو ٹرسٹیان حضرات ہیں جس میں شاہین بھائی موتی والا, احمد رضا بھائی پاٹھے ہیں اور جناب یاسر بھائی پوٹیا والا, ان سے رابطہ کر کے ان کے پاس آپ اپنی رقوم کو جمع کروا سکتے ہیں. اور میں بھی صورت ہی میں رہتا ہوں, اب مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور جن جن لوگوں نے قادری مشن میں اپنی زکوٰۃ اور فطرہ وغیرہ کے ذریعے تعاون کیا یا للہ فنڈ سے جمع کروایا, اللہ تعالیٰ سب کی کم روزگار میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے, دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. ایک مزید مسجد کا اعلان ہمارے حاجی صاحب فرمائیں گے, اس کو بھی آپ بغور سماعت فرمائیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آپ لوگوں کو ایک خوشخبری یہ دینا چاہتا ہوں کہ آج سے 1 سال پہلے بی بی ماں مسجد کی 2,25,00,000 میں زمین کا سودا ہوا تھا, آپ سب لوگ جانتے ہیں. الحمدللہ یہ رمضان پورا نہیں ہوا اس کے پہلے 2,25,00,000 کی رقم ادا کر دی گئی ہے. اب مسجد کی زمین کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں ہے. جب انشاءاللہ اس کا تعمیری کام ہوگا تب پھر آپ سے اپیل کی جائے گی. بس مجھے اتنا ہی آپ سے اعلان کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وأتوب إليه. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. نور محمد صلى الله لا إله إلا 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک آواز ہو کر بلند آواز سے اللہ 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 Allah 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 Allah
Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حق هو 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم درد دل کر مجھے عطا
یا رب درد دل کر مجھے عطا، یا رب دے میرے درد کی دوا، یا رب دے میرے درد کی دوا، یا رب لاج رکھ لے گناہ گاروں کی، لاج رکھ لے گناہ گاروں کی، نام رحمان گئے تیرا یا رب، نام رحمان گئے تیرا یا رب، بے سبب بخش دینا پوچھ عمل، بے سبب بخش دینا پوچھ عمل، نام غفار گئے تیرا یا رب، نام غفار گئے تیرا یا رب، عیب میرے نہ کھول محشر میں، عیب میرے نہ کھول محشر میں، نام ستار گئے تیرا یا رب، نام ستار گئے، تو حسن کو اٹھا حسن کر کے، تو حسن کو اٹھا حسن کر کے، ہم الخیر خاتمہ یا رب، ہم الخیر خاتمہ یا رب، درد دل کر مجھے عطا، یا رب دے میرے درد کی دوا۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا عزیز یا غفار، یا عزیز یا غفار، یا عزیز یا غفار، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اے پروردگار عالم، مالک مولا، رحم فرما، کرم فرما، فضل فرما۔ اے اللہ، ہم گناہ گاروں، سیاہ کاروں، خطا کار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، تو رحمان و رحیم، ہم پر رحم فرما۔ مولا تو کریم، ہم پر کرم فرما۔ اے پروردگار، ہم سرتاپا گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، میرے مولا، ہم نے ہر قدم پر تیرے اور تیرے حبیب کے فرامین کو ٹال دیا ہے۔ پروردگار، ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، میرے مولا، ہماری توباؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ، ہماری مغفرت فرما دے، مولا، ہماری توباؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ، ہمیں توبہ پر استقامت عطا فرما، مولا، سچی توبہ کے ذریعے ہماری مغفرت فرما دے۔ اے پروردگار، ہمیں غلط راہ روی سے بچا لے، مولا، بے راہ روی سے بچا لے، مولا، گناہ والے راستے سے بچا لے۔ اے اللہ، خیر کا راستہ نصیب فرما، صراط مستقیم کا مسافر بنا دے، مولا، شیطانی وسوسوں سے بچا، نفس امارہ کی شرارتوں سے محفوظ فرما۔ اے مالک مولا، ہمارے دلوں میں گناہوں سے نفرت عطا فرما، نیکیوں سے محبت عطا فرما، پیشانیوں کو سجدوں کی طلب عطا فرما، نمازوں کا ذوق اور شوق عطا فرما، تلاوتوں کا جذبہ عطا فرما، مولا، دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، غلط راستوں سے بچا لے، غلط یاری دوستی سے بچا لے، مولا، نیک لوگوں کی صحبت عطا فرما، صالحین کی سنگت عطا فرما۔ اے مالک مولا، ہمارے ہر تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، شب قدر کی برکتوں سے مالا مال فرما،
مولا شب قدر میں جو تیری خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے مولا اس میں ہمارا حصہ نصیب فرما، اپنی برکتیں نصیب فرما۔ اے اللہ شب قدر میں ہماری مغفرت فرما دے، ہماری نجات فرما دے مولا، نجات کا پروانہ عطا فرما۔ اے اللہ تجھے امام الانبیاء کا واسطہ مولا، تجھ کو تیرے حبیب کا واسطہ، اے اللہ تیرے محبوب کی سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ عطا فرما۔ ہماری زندگی کو اسلامی زندگی بنا دے، ہمارے معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنا دے، ہمارے گھروں کو اسلامی گھر بنا دے۔ اے پروردگار گناہوں سے نفرت عطا فرما، گناہوں سے نفرت عطا فرما، نیکیوں سے محبت عطا فرما۔ اے اللہ ہم تیرے عذاب کو برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے مولا، ہمیں اپنے عذاب سے بچا لے مولا، عذاب سے بچا لے مولا، خاتمہ بسوء سے بچا لے۔ اے اللہ قوم موت کی سختی سے بچا لے، موت کی سختی سے بچا لے مولا، سکرات کی سختی سے بچا لے۔ اے اللہ عذاب قبر سے محفوظ فرما، عذاب قبر سے محفوظ فرما، قبر کی تاریکی سے محفوظ فرما۔ اے مولا اسلامی زندگی عطا فرما، ایمانی موت عطا فرما۔ اے پروردگار شب قدر میں تیری برکتوں کا جو نزول ہو رہا ہے مولا، ہمیں ان برکتوں سے مالا مال فرما دے۔ اے پروردگار ہم میں جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما مولا، بیماروں کو شفا دے دے، بیماروں کو شفا دے دے مولا، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ ایک خاتون عقیلہ بین ان کا نام ہے پروردگار، بیمار چل رہی ہے، انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما مولا، جہاں جہاں مسلمان مرد عورت بوڑھے بچے بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، کمزوروں کو توانائی عطا فرما، بے قوتوں کو قوت عطا فرما، بے طاقتوں کو طاقت عطا فرما مولا، ہمارے بوڑھوں کو توانائی عطا فرما مولا، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجل عطا فرما مولا، بے روزگاروں کو برسرے روزگار بنا دے، برسرے روزگار بنا دے مولا، جو برسرے روزگار ہیں ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما، رزق میں وسعتیں عطا فرما، ہمارے دکانوں مکان میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ دنیا والوں کی محتاجی سے بچا لے، دنیا والوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے محفوظ فرما مولا، ہمیں بس اپنا اور اپنے حبیب کا محتاج عطا بنا دے۔ اے اللہ حلال رزق میں برکتیں عطا فرما، حرام روزی سے بچا لے، رزق حلال کم محنت والا وافر مقدار میں عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دینے والا بنا دے مولا، ہمیں دینے والا بنا دے۔ اے اللہ تنگ دستی سے ہماری حفاظت فرما، اے مولا ہمارے روزیوں میں خوب وسعتیں عطا فرما۔ اے مالک و مولا پوری دنیا کے مسلمانوں کو ظالموں کے ظلم سے بچا لے، شریروں کے شر سے بچا لے، مفسدین کے فساد سے محفوظ فرما، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، بد نظروں کی بد نظری سے محفوظ فرما۔ اے مالک مولا ہمارے احباب نے جن جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے مولا، سب کی جائز مرادوں کو پوری فرما دے، سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما دے، سب کی جائز آرزوؤں کو پائے تکمیل تک پہنچا دے۔ اے مولا وہ لوگ جو مجھ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، بے لوث محبت کرتے ہیں مولا، مجھ فقیر کے پاس لوٹانے کے لیے کچھ نہیں ہے پروردگار، ان کی محبتوں کا انہیں صلہ عطا فرما، اس کی بہتر جزا عطا فرما۔ اے مالک و مولا ہمیں زمینی آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ فرما، روحانی و جسمانی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما مولا، مسلمانوں کا کھویا ہوا وقار واپس عطا فرما، مسلمانوں کی کھوئی ہوئی عزتیں واپس عطا فرما، مسلمانوں کو سربلندی عطا فرما، مسلمانوں کو سرخ روئی عطا فرما، یہود و نصارہ کو نیست و نابود فرما دے، یہود و نصارہ کو نیست و نابود فرما دے مولا، فلسطینی مسلمانوں پر رحم فرما، فلسطینی مسلمانوں پر رحم فرما، فلسطین کے بچوں پر رحم فرما، عورتوں پر رحم فرما، ہماری ماں بہنیں بیٹیوں کی عزت و حرمت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ بیت المقدس کو مسلمانوں کے حوالے فرما
فرما دے، یہود و نصارہ کے استبداد سے اسے بچا لے، اے اللہ مسلمانوں کے حوالے فرما دے، بیت المقدس کو آزادی عطا فرما، باری تعالیٰ ہمارے ملک ہندوستان کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے، مولا ظالم حکومتوں سے بچا، ظالم حکمرانوں سے بچا، اے اللہ مسلمانوں کے گھروں کو جو برباد کر چکے ہیں مولا انہیں برباد فرما دے، مسلمانوں کو بے گھر کرنے والوں کو تباہ و برباد فرما دے، مسلمانوں کو گھر عطا فرما، مسلمانوں کو چین و سکون عطا فرما، مولا ہندوستان میں ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، پوری دنیا میں مسجدوں کی حفاظت فرما، خانقاہوں حفاظت فرما، مدارس اہل سنت کی حفاظت فرما، مزارات اولیاء کی حفاظت فرما، اے پروردگار مالک و مولا ہمیں منصف مزاج حکمراں عطا فرما، انصاف کرنے والے حاکم عطا فرما، اے مولا ہم پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما، مولا ہمارے وہ اسلاف جو ہمارے درمیان سے رخصت ہو چکے ہیں انہیں ان کی دینی خدمتوں کا بہتر صلہ عطا فرما، سنیت کی خدمتوں کا انہیں بہتر اجر عطا فرما، مولا بالخصوص حضور تاج الشریعہ کی قبر انور پر رحمت و نور کی بارشیں نازل فرما، نکہت و نور کی بارشیں نازل فرما، حضور اشرف الفقہاء کی قبر انور پر رحمتوں کی بارشیں نازل فرما، مولا انہیں ان کی دینی خدمات کا بہتر صلہ عطا فرما، ان بزرگوں کے چلے ہوئے راستے پر اور بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اے مالک و مولا جو موجودہ ہمارے بزرگ ہیں مولا موجودہ پیران عظام ہیں مولا ان کی عمر و اقبال میں برکتیں عطا فرما، مولا بالخصوص حضور امین ملت کی عمر میں برکتیں عطا فرما، انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، حضرت کو تندرستی عطا فرما، مولا حضور رفیق ملت کی عمر و اقبال میں برکتیں عطا فرما، ان بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم فرما، مولا خانقاہ برکاتیہ کو شاد اور آباد فرما دے، ان کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرما، مولا حضور شیخ الاسلام حضرت علامہ مدنی میاں مد ذلہ العالی کے عمر و اقبال میں برکتیں عطا فرما، مولا ان کی دینی خدمات کا انہیں صلہ عطا فرما، مولا انہیں صحت و عافیت کے ساتھ درازی عمر بالخیر عطا فرما، ان کا سایہ ہم غرباء اہل سنت پر دراز سے دراز تر فرما دے، اے مالک مولا ہمارے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں بھی دین و سنیت کی خدمت کی توفیق عطا فرما، مولا للہیت کی توفیق عطا فرما، خلوص کی دولت عطا فرما، مولا جو بھی دین و سنیت کا کام کرے ہمیں ریاکاری سے بچا لے، ہمیں دکھاوے سے بچا لے، نام و نمود سے بچا لے، تیری رضا کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے حبیب کی رضا کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا جہاں جہاں دین و سنیت کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں مولا ان کے راستوں میں کوئی رکاوٹیں آ رہی ہوں مولا غیب سے ان کی رکاوٹوں کو دور فرما دے، دین کے کاموں میں آسانیاں پیدا فرما، دین کے کاموں میں آسانیاں پیدا فرما، دین کے مبلغین کو دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اے پروردگار مفکر اسلام حضرت علامہ قمر الزمان اعظمی مد ذلہ العالی کے عمر و اقبال میں برکتیں عطا فرما، مولا ان کا سایہ ہم غرباء اہل سنت پر دراز فرما دے، مولا انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، اے مالک مولا ہمارے بزرگوں کو طاقت و قوت عطا فرما، مولا ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرما، ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما، اے مالک مولا ہمیں بد مذہبی سے بچا لے، بد مذہبوں سے بچا، بد عقیدگی سے بچا، بد عقیدوں سے بچا، مولا شرک سے بچا، مشرکین سے بچا، مولا نفاق سے بچا، منافقت سے بچا، ارتداد سے بچا، مرتدین سے بچا، کافروں سے بچا، کفر سے بچا، وہابیت سے بچا، وہابیوں سے بچا، رافضیت سے بچا، رافضیوں سے بچا، خارجیت سے بچا، خارجیوں سے بچا، غیر مقلدیت سے بچا، غیر مقلدوں سے بچا، مولا شیعت سے بچا، شیعوں سے بچا، اہل سنت کے سچے مذہب مسلک اعلی حضرت پر ثبات قدمی عطا فرما، اسی مسلک کے سائے میں زندگی عطا فرما، اسی مسلک کے سائے میں خاتمہ بالخیر فرما، اے اللہ کلمے والی موت نصیب فرما، کلمے والی موت
نصیب فرما۔ اے اللہ موت سے پہلے اپنے حبیب کا جمال کا نظارہ فرما دے، اپنے حبیب کی زیارت نصیب فرما، ان کی زیارت کرتے کرتے موت نصیب فرما، اپنے حبیب کا دیدار نصیب فرما۔ مولا ہمیں قبر میں آسانی پیدا فرما دے، قبر میں راحت و سکون عطا فرما۔ مولا ہمارے وہ بزرگ، ہمارے اہل خاندان، رشتہ دار و اقریب جو تیری رحمت میں پہنچے ہوئے ہیں، مولا ان کی مغفرت فرما دے، نجات فرما دے۔ ہمارے خاندان والے جو قبروں کے منزلوں میں پہنچے ہوئے ہیں، مولا ان کی قبروں پر رحمت و نور کی بارشیں نازل فرما، ان کی قبر کو تحت نگاہ کشادگی عطا فرما، ان کے قبور کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے، اپنی رحمتوں میں جگہ عطا فرما، جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ مولا جن کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، مولا انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ مولا جن کے والدین بقید حیات ہیں، مولا انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ ہمارے ماں باپ کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین نے بچپن میں جس طرح ہمیں محبتوں سے پالا ہے، شفقتوں سے پالا ہے، مولا بڑھاپے میں تو ان پر رحمت نازل فرما، بڑھاپے میں ان پر رحم فرما، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کا جذبہ عطا فرما، ماں باپ کو راضی کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم فرما۔ اے مالک مولا ان محفلوں کو جو لوگ آباد کر رہے ہیں، مولا تو ان کی زندگیوں کو شاد اور آباد فرما دے۔ مولا اس مجمع میں جتنے لوگ حاضر آئے ہیں، سب کی حاضری کو قبول فرما، سب کی دعاؤں کو مقبول فرما۔ مولا تیرے حبیب کا فرمان ہے، جہاں 40 مسلمان جمع ہو جائے ان میں کوئی ایک اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اس محبوب بندے کے صدقے میں قبول فرما لے۔ مولا ہمیں اپنے نبی کا صدقہ عطا فرما، محمد مصطفیٰ کا صدقہ عطا فرما، ان کے نام کی خیرات عطا فرما، ان کے نام کا اتارا عطا فرما، ان کے سر کا اتارا عطا فرما۔ مولا ابو بکر صدیق کی صداقت کا تجھے واسطہ، مولا ہمیں صدق و صفا کی دولت عطا فرما، فاروق اعظم کے نام کی خیرات عطا فرما، عثمان غنی کی سخاوت کا تجھے واسطہ۔ اے اللہ ہمیں عثمان غنی کے خزانے کا صدقہ عطا فرما اور سخاوت کی دولتوں سے مالا مال فرما، سخاوت کی دولتوں سے مالا مال فرما۔ اے باری تعالیٰ مسلمانوں اور بالخصوص اہل سنت والجماعت کو متحد فرما دے۔ ہمارے اہل سنت والجماعت کا شیرازہ بکھرتا جا رہا ہے، مولا ہم سب کو سیسا پھیلائی ہوئی دیوار بنا دے، آپس میں قوت و محبت عطا فرما، پیار اور الفت عطا فرما، محبت کے ساتھ رہنے کی زندگی، مولا محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اہل سنت میں انتشار کرنے والوں کو توفیق خیر عطا فرما، انہیں ہدایت نصیب فرما۔ اے مالک و مولا ہم پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما۔ مولا ہمیں اہل بیت کا صدقہ عطا فرما، اہل بیت کا صدقہ عطا فرما۔ مولا امہات المؤمنین کا صدقہ عطا فرما، ہماری ماؤں کا ہمیں صدقہ عطا فرما۔ مولا کربلا والوں کا تجھے واسطہ، کربلا میں بہنے والے خون کے ایک ایک قطرے کا واسطہ۔ اے مولا ہمیں سرخ روئی عطا فرما، ہمیں سربلندی عطا فرما، کھویا ہوا وقار واپس عطا فرما۔ مولا ہمارے دکان و مکان میں برکتیں عطا فرما، ہماری بیٹیاں بہو بچیاں ہماری ماں بہنوں کی عزت و حرمت کی حفاظت فرما۔ اے باری تعالیٰ ہم تجھ سے جو کچھ مانگ رہے ہیں ہمیں وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ جائے اپنے فضل سے ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ ہماری قوم کی وہ بچیاں جو رشتوں کے لیے اپنے گھروں میں منتظر بیٹھی ہیں، باری تعالیٰ سیدہ فاطمہ الزہرا کے صدقے میں ان بچیوں کے لیے بہتر سے بہتر رشتے عطا فرما۔ ہمارے وہ نوجوان جو رشتوں کے لیے پریشان ہیں، مولا ان کے لیے بہتر رشتے عطا فرما۔ ہمارے نصیبوں کو بلند فرما، ہمارے نصیبوں کو بلند فرما۔ مولا برے نصیبوں سے محفوظ فرما۔ ہمارے قسمتوں میں اگر برائی لکھی ہو، مولا اپنے حبیب کے صدقے میں اسے مٹا دے۔ ہماری نصیبوں میں بھلائیاں عطا فرما، ہماری
ہماری تقدیر کو بہتر بنا دے، ہماری تقدیروں کو بہتر بنا دے مولا۔ لوح محفوظ میں ہماری تقدیروں میں جو برائیاں ہوں اسے مٹا دے، ان برائیوں کی جگہ اچھائیاں لکھ دے، خیر نہ عطا فرما، بھلائی عطا فرما۔ اے مالک و مولا، ان محفلوں میں جو حضرات گزشتہ سالوں میں ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے مگر اب وہ ہمارے درمیان نہ رہے، مولا ان کی بھی مغفرت فرما دے، ان کی بخشش فرما دے، ان کی نجات فرما دے۔ اے باری تعالیٰ، ان محفلوں کو جو حضرات دامے درمے قدم حصہ لے کر اسے سجاتے ہیں مولا، تو ان کی زندگیوں کو شاد اور آباد فرما دے، ان کی زندگیوں کو شاد اور آباد فرما دے۔ ان کی محنتوں کا صلہ مولا ان کے عمل کے لائق نہیں بلکہ تو اپنے کرم کے لائق عطا فرما۔ اے اللہ، یہاں سے اٹھنے سے پہلے ہم سب کا شمار بخشے ہوئے میں فرما دے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ شہر یار ارم تاجدار حرم، شہر یار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ مت پہ لاکھوں سلام، شمع بز دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ لاکھوں سلام، شمع بز میں کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان لاکھوں سلام، شمع بز المدد یا پیر پیرا، المدد یا شاہ جیلا، المدد محبوب سبحان، المدد یا عبد القادر شیئا للہ، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء۔ اے پروردگار عالم مالک مولا، جو ذکر و اذکار کیا گیا اور قرآن مجید
کی تلاوت کی گئی ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کی طرف سے ہمارے آقا مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک کو اس کا ثواب عطا فرما. آپ کے صدقے میں آپ کے تمام صحابہ صحابیات اہل بیت اطہار خلفائے راشدین عشرہ مبشرہ تابعین و تابع تابعین کے روایتی بات کو اس کا ثواب عطا فرما. مولا بالخصوص نظیمہ بانو کی روح کو اس کا ثواب عطا فرما. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے مرد عورت بوڑھے بچے اس دنیا سے با ایمان رخصت ہوئے ہیں مولا ان تمام کی روحوں کو اس کا ثواب عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ